الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات۔ ایک میسج ہے اور دینا ضروری ہے، چونکہ ہم لوگ بچپن میں ہمارے خاندان کے بزرگوں نے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے 5 7 سال 8 سال کے، ہم کو رباعی لکھ کر کے یاد کرواتے تھے، یاد کروا کے بیٹھاتے تھے، اور اس میں جو ہے باقاعدہ سبحان اللہ اور سنتے تھے، مطلب باقاعدہ تو چونکہ کسی نے ان سے کہا کیا آپ بچوں کو جو ہے لگا دیتے ہیں، ہمارے زوار دادا تھے، حسو بابا تھے، اور تمام خاندان والے، ہمارے زہاد بھائی بھی تھے، اسی میں سبھی تھے، تو وہ لوگ کہتے تھے جب ہم لوگ چلے جائیں گے تو ممبر پہ آئے گا کون؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ممبر پہ جب یہ بچہ آتا ہے اس کی شرم ہٹ جاتی ہے، جب شرم ہٹ جائے گی تو جو چاہے گا بول لے گا۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، ایسے لوگوں کو میں دیکھا ہے کہ اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے، جب مائک پہ بلایا گیا تو صرف شکریہ کہنا تھا ان کو مجمع کے سامنے، اور شکریہ نہیں کہہ پائے، 2 آدمی پکڑ کے اٹھائے گئے شکریہ کر کے بیٹھ گئے۔ مجمع کے سامنے کچھ بولنا آسان نہیں ہوتا ہے، بہت بڑا اللہ کی طرف سے عطیہ ہوتا ہے، تب مجمع کے سامنے کوئی بولتا ہے۔ ان بچوں کو سکھا کر کے شرم ہٹائی جاتی ہے۔ ایوں تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بھی دانت میں بہت تکلیف ہے۔ انہوں نے کہا آپ پڑھ دیجئے، ہم کہا اعظمی تو دیکھو اگر اعظمی پڑھ دیں تو اچھا ہے، تو معلوم یہ ہوا اعظمی تو وہاں پڑھتے ہیں، ہم کہ آ جائیں 8 بجے تک، تو یار 8:15 بجے تک تو پڑھ دیں وہ۔ بہرحال میں بچتا ہوں کہ اب آخر جہاں ہم تو پڑھ چکے جتنا پڑھنا تھا، اس لیے آپ کو آپ جانے والے نمبروں میں ہیں۔ ہم لوگ دہلیز پہ کھڑے ہیں، قبر کی دہلیز پر ہم لوگ کھڑے ہیں، جس کا جب نمبر آ جائے چلا جائے گا۔ تو ہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شوق نہیں ہے۔ اب یہ ہے ممبر خالی بھی نہیں رہے گا، یہ بھی سن لیجیے۔ اگر کوئی ضمیر صاحب موجود ہیں پڑھیں گے، ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ دیکھیے بچے چونکہ اکٹھا ہو گئے ہیں، اس لیے ہمارا جی چاہتا ہے کہ آج ایک 30 سال پہلے ایک ہوا گونجی تھی پورے ہندوستان میں کہ بہت خیبر خندق پڑ چکے، ابھی ان کو اصلاحی باتیں بتائیے۔ ٹھیک ہے، وہ ہم لوگ بچپن تھا یا زمانہ تھا، جوانی تھی، کوئی بات نہیں۔ یہ جو اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بدر کیا ہے، خیبر کیا ہے، خندق کیا ہے۔ روا روی میں ذاکر آدھا تیہ پڑھ کے نکل جاتا ہے، وہ سن لیتے ہیں۔ تو ان بچوں کو یہ، چونکہ یہ یونیورسٹی ہے جناب زینب کی، یہاں ان کو بتانا بھی ہے، اور چونکہ معصومہ کونین آتی ہیں یہاں، یہ دیکھتی ہیں کہ تم نے سکھایا کیا ان کو۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ لیکن میں نے بھی آیت پڑھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، کل 5 حرف ہیں۔ ان دین، عند اللہ، اسلام، کل 5 ہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، غلط۔ اس لیے پسندیدہ کا مطلب یہ ہے کچھ اور بھی دین ہیں، اللہ نے ان کو دین مانا ہی نہیں ہے، صرف اسلام کو دین مانا ہے۔ انا مانے بے شک، دین اگلا لفظ ہے دین، بے شک دین، اندہ اللہ کی نگاہ میں، اند اللہ کا مطلب اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ اسلام۔ کہاں بتائیے اسے پسندیدہ ہے؟ کہاں کچھ لکھا ہوا ہے؟ نو، کہیں نہیں کچھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو صرف اسلام ہے اور کچھ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ کیونکہ آج اس شہید کا تذکرہ ہونا ہے
جس کی لاش 2 بار پامال ہو گئی. اس شہید کا تذکرہ ہونا ہے. 2 جنگیں پڑھوں گا اور اسی سے اتصال کروں گا. پہلی جنگ غور سے بچوں سننا، چونکہ بچے ہمارے سنے نہیں ہیں، انہیں بزرگوں سے کوئی میں معذرت چاہتا ہوں اور اپنے بچوں سے ان کو بتانا ہے. پہلی جنگ اسلام کی کون سی ہے؟ بدر. دوسری احد، منہ سے بولو، احد. تیسری خندق، جسے احزاب بھی کہتے ہیں. چوتھی خیبر. اس کے بعد حنین. سرکار دو عالم نے 13 سال مکے کی زندگی میں سوائے صبر کرنے کے ہتھیار نہیں اٹھایا ہے، نہ کسی کو جواب دیا کہ تم پتھر کیوں مار رہے ہو، کوئی جواب نہیں دیا سرکار دو عالم نے. لیکن مدینے میں آنے کے بعد 13 سال وہاں کی زندگی خاموش گزاری، اور لیکن مدینے میں 10 برس سرکار دو عالم کو 80 جنگیں لڑنی پڑی ہیں. 80. ایک سال میں کتنا؟ 8. یہاں اگر کوئی ملک ایک جنگ لڑ لیتا ہے تو کہتا ہے 25 سال پیچھے ہو گئے. ہر طرف سے آواز آتی ہے 20 سال پیچھے ہو گئے. جنگ میں خرچ ہوتا ہے نا، نقصان ہوتا ہے، تو بہت پیچھے چلے جاتے ہیں. سرکار نے 80 جنگیں لڑی ہیں، چھوٹی بڑی. کئے سال میں؟ 10 سال میں. اب سوچئے آپ، کچھ جنگیں بڑی ہیں اور کچھ چھوٹی ہیں، غزوات میں ہیں. غزوات جو چھوٹی جنگیں ہوتی ہیں اس میں جلدی سے قابو کر لیا گیا، تو اس میں آپ سلوات پڑھیں. آپ لوگ ہم کو دیکھتے رہیں، ہماری آواز کوئی ضرورت نہیں ہے مائک کی، ہم خود اتنا پڑھ لیتے ہیں. اور کتنی جنگیں لڑی؟ 80 جنگیں. 10 سال میں مدینے میں رہ کر سرکار دو عالم نے 80 جنگیں لڑی ہیں، جس کی پہلی جنگ کیا ہے؟ بدر. مدینہ اور مکہ کے بیچ کا فاصلہ کتنا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا ہے. 300 میل. کتنا ہے؟ 300 میل. آج کا حساب لیجئے 450 کلومیٹر. ابو سفیان کی سرداری میں 1000 کفار کا لشکر، جو 1000 لشکر تھا وہ گھوڑوں پہ سوار تھا. سب کے ہاتھ میں تلواریں تھیں، سب کے پاس تیر، کمان، نیزہ، مسلح ہو کر کے 1000 سوار مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے چلے. ابو سفیان کی سرداری میں 200 میل یہ فوج آ چکی. مخبر نے ادھر سرکار دو عالم کو خبر دی، یا رسول اللہ، ابو سفیان لشکر لے کے آ رہا ہے، 1000 کا لشکر. نتیجہ یہ نکلا کہ سرکار مدینے میں کتنے مسلمان تھے؟ سب مہاجر تھے، کچھ انصار تھے، سب ملا جلا کے 313 تھے. یاد رکھیے، اسلام کی 2 جنگیں جو ہوئی ہیں ابھی تک، وہ 2 جنگیں، جنگ بدر 313 مسلمان، اور جالوت کے مقابلے میں جناب داؤد نے جنگ کی 313، اور جب امام زمانہ آئیں گے تو 313. صلوات پڑھیں آپ. یہ 3 جنگیں 313 میں ہیں. آپ لوگوں کو، صرف بچوں کے اپنے تعلیم کے لیے. وہاں سے سرکار لے کے آگے بڑھے. اب کیفیت کیا ہے دیکھیے. 313 کا عالم یہ ہے، 8 تلواریں ہیں، 4 گھوڑے ہیں، 10 یا 12 یا 15 روایتیں الگ الگ ہیں. یہ کمان و تیر ہیں، 8-10 نیزے ہیں، اور ادھر 1000 کا لشکر. ہر سپاہی مسلح ہے ہر طریقے سے. اب یہ مدینے پہ حملہ ہو رہا ہے. 200 میل وہ آ چکے، 100 میل سرکار دو عالم پہنچ گئے. مقام کون سا ہے؟ بدر کا مقام ہے. میدان ہے بہت بڑا. بدر ایک کنواں ہے وہاں،
بہرحال چونکہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا اس لیے کہ اب اس کنویں کی تعریف نہیں کریں گے. تو وہ جو ہے وہاں پہ جنگ ہوئی. تو سب سے پہلے 3 لوگوں کو حکم ہوا کہ جو ہے آگے بڑھو. 3 لوگ نکلے, ادھر سے 3 لوگ نکلے, ابو سفیان, عتبہ اس کا سالہ, یعنی ابو سفیان کا سالہ عتبہ اور اس کا سالہ شیبہ, یہ نکلے جنگ. اچھا اندر آ جاؤ یار, ایک یاس ایسے آؤ. اچھا آؤ, ارے ٹیک لگا لیتے ہیں. میں اسلام کی پہلی جنگ پڑھ رہا ہوں. سرکار دو عالم نے جو جنگ لڑی پہلی بدر کی, میں اسی کو پڑھ رہا ہوں. ایک صلوات اور پڑھ دیں آپ. تو ادھر سے 1000 کا لشکر مسلح, ہر ہتھیار ان کے پاس, 1000 گھوڑے پر. اور ادھر اسلامی لشکر میں پہلی جنگ ہونے جا رہی ہے. کتنا بتایا؟ 8 تلواریں, 4 گھوڑے, 10-12 تیر و کمانیں اور 8 یا 10 نیزے, کل ٹوٹل. اور تعداد کیا ہے؟ 313. اب 313 کو دیکھیے اور کفار کے لشکر کو دیکھیے, یعنی اسلام کے لشکر سے کفار کا لشکر 3 گنا بڑا تھا, اور ہر طرح سے اس کے پاس مسلح تھا وہ. اور بدر کے میدان میں جنگ ہوئی. کیا کہنا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے ہم نے مدد کی. عالم یہ ہوا کہ جب کفار کے لشکر والے دیکھتے تھے مسلمانوں کو, تو ان کی تعداد سے 2 گنا دکھائی پڑتے تھے. 2000 دکھائی پڑتے تھے. ان کی تعداد 1000 تھی, مسلمان 2000 دکھائی پڑتے تھے. اور جنگ بدر کے میدان میں اب جنگ شروع ہوئی تو ان لوگوں نے کہا ہم غلاموں سے نہیں لڑیں گے, ہم قریش ہیں, ہم قریش سے لڑیں گے. تو جناب حمزہ رسول کے چچا اپنے گھوڑے پہ نکلے, باہر آئے, آواز دی علی تم آؤ. بس 3 لوگ تھے جو میدان میں آئے. 3 کے مقابلے میں جو 3 کھڑے تھے وہاں, ابو سفیان اور عتبہ شیبہ, یعنی عتبہ شیبہ ابو جہل, یہ 3 لوگ تھے ادھر سے, اور ادھر سے حضرت حمزہ مولا کائنات, ایک صحابی اور 3 تھے. جنگ ہوئی. 2 منٹ کے اندر جناب حمزہ نے اور مولا کائنات نے یعنی ایسا وار کیا کہ کچھ ہی منٹوں میں ابو جہل بھی مارا گیا, عتبہ بھی مارا گیا, شیبہ بھی مارا گیا. صلوات پڑھیں یہاں پر. جب کئی لوگ مارے جا چکے ان کے ہاتھ سے, تو ایک مرتبہ کفار مکہ نے اپنی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے جنگ مغلوبہ لاد دیا, اور ایک مرتبہ ٹوٹ پڑے وہ لوگ. جب ٹوٹ پڑے تو مسلمان بھی ٹوٹ پڑے. اب پروردگار نے ایسے خود اللہ نے کہا میں نے مدد کی ہے, احد میں مدد کی ہے, بدر میں مدد کی ہے. پروردگار عالم نے جتنے فرشتوں کو بھیجا تھا سب کو علی کی شکل میں بھیجا تھا, اور نتیجہ یہ نکلا چاروں طرف جب علی علی دکھائی پڑنے لگے فوج کفار میں بھگدڑ مچ گئی, بھاگ نکلے سب. جب بھگدڑ مچی تو ان کے رسول اللہ کے چچا جناب عباس یہ ابو سفیان کے ساتھ آئے تھے, مکے سے آئے تھے, کافروں کے لشکر میں آئے تھے. تو بھاگے, لیکن بنی ہاشم بھاگنا نہیں جانتے. بنی ہاشم کو بھاگنا نہیں آتا ہے, ان کو فرار کرنا آتا ہی نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ پکڑ لیے گئے, جناب عباس پکڑ لیے گئے. 70 لوگ مارے گئے اور سینکڑوں کفار پکڑ لیے گئے. بڑا برا حشر ہوا, سارے کفار مکہ بھاگ گئے, سب بھاگ گئے. یعنی جنگ بدر سرکار نے 313 مسلمانوں پہ فتح کر لی. اور اس کے بعد آئے مدینے میں آنے کے بعد ان لوگوں کی عربی اچھی تھی,
تو لوگوں کو پڑھانے کے لیے لگا دیا کہ ان کو پڑھائیں، یہ پڑھانے کی اجرت میں کھانا ملے گا، ان لوگوں کو کھانا دیا، اسیروں کو کھانا دیں۔ بھائی اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ تو اسیر ہوتے تھے تو اسیروں کو کھانا ملتا تھا اس زمانے میں بھی، جیسے آج جیل میں وہ لوگ ہوتے ہیں کھانا ملتا ہے، کھانا ملتا تھا، کام لیا جاتا تھا۔ بہرحال سرکار دو عالم نے لگا دیا۔ ایک دن جناب عباس نے آ کے سرکار نے اعلان کیا کہ جو کوئی 70 درہم دے دے گا، بعض لوگ کہتے ہیں 70 اشرفی، بعض کہتے ہیں 70 درہم، بہرحال روایتیں الگ الگ ہیں، دے دے گا اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ جناب عباس رسول اللہ کے چچا آئے بھتیجے کے پاس، یعنی سرکار دو عالم کے پاس آئے، پیغمبر کے پاس، کہا اے محمد تم تو میرے بھتیجے ہو، جانتے ہو کہ میرے پاس ہے ہی کیا، اور ہمارا جو جرمانہ ہے تم ہی جمع کر دو، میں آزاد ہو کے مکے پہنچ جاؤں۔ کہا چچا آپ جو ہے غریب نہ بنیے، آپ غریب نہیں ہیں۔ کہا نہیں محمد تم میرے بھتیجے ہو، جانتے ہو کہ ہمارے پاس کیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ کہا نہیں چچا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جب آ رہے تھے آپ تو فلاں کمرے میں چچی کو اتنے سونے کے زیورات، اتنے چاندی کے زیورات اور سکے اور صرفیاں آپ دے کے آئے ہیں۔ کہا اے محمد اس وقت وہاں کمرے میں کوئی نہیں تھا، ہم اور تمہاری چچی، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ سرکار سے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ کہا مجھ کو جبرائیل نے بتایا۔ سرکار نے فرمایا کہ ہم کو جبرائیل نے بتایا۔ بس جیسے ہی کہا جبرائیل نے بتایا، کہا اے محمد بس بات ختم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فوراً کلمہ پڑھ لیا انہوں نے۔ یہ جنگ بدر ہے، تھوڑا یاد ہو گیا ہوگا نا بچوں کو، تھوڑا یاد ہو گیا ہوگا۔ اب جنگ احد اس کے اگلے سال، یہ 2 ہجری کی بات ہے، سرکار کو مدینے میں آئے ہوئے 2 سال ہو گئے اور اب 3 سال پورا ہونے والا ہے۔ کفار مکہ نے اب کی دفعہ 1000 لشکر نہیں 2000 کا لشکر لے کر کے مدینے پہ چڑھائی کر دی، اور مدینے پہ چڑھائی کی۔ سرکار کے پاس اب 1 سال میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 650 ہو گئی تھی، 313 سے 650 ہو چکی تھی۔ اس سن 3 ہجری ہے، سرکار کو مکے سے آئے ہوئے 3 سال ہوا ہے۔ اب اس کے بعد لوگوں نے کہا کہاں جنگ ہوگی؟ لوگوں نے کہا کہ مدینے گلیوں میں ہوگی۔ کہا نہیں، احد کے میدان میں رکھا گیا کہ جنگ یہاں ہوگی، وہاں جنگ ہو رہی تھی۔ چونکہ بدر کی لڑائی میں ہندا کے میکے کے جتنے لوگ تھے سب مارے گئے تھے۔ ہندا کون؟ یزید کی دادی۔ ہندا کون؟ یزید کی دادی کا نام ہندا ہے، یعنی ابو سفیان کی وائف، ہاں ان کی بیوی۔ تو اس کے میکے والے سب مارے گئے۔ جب مارے گئے تو ایک غلام سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو ہے تم کو بہت انعام دیں گے اگر تم محمد کا صلہ دو، ہمارا پورا میکہ تباہ ہو چکا ہے۔ ابو جہل بھی اس کے بھائی لگتے تھے، عتبہ، شیبہ، یہ سب مارے گئے تھے، سب مار دیے گئے ہیں، ہمارا پورا میکہ صاف ہو گیا ہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ محمد کا صلہ ہو۔ تو غلام نے کہا محمد تک پہنچے گا کون؟ چاروں طرف اصحاب کا پہرا ہوتا ہے، محمد کو چاروں طرف اصحاب گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ کہا علی کا صلہ ہو۔ کہا علی کا بھی وہی حال ہے، علی جتنا آگے دیکھتے ہیں اتنا پیچھے بھی دیکھتے ہیں،
وہاں بھی نہیں پہنچ سکتے. کہا حمزہ کا سر لاؤ. کہا ٹھیک ہے، ہاں ہم کوشش کریں گے حمزہ کے لیے، حمزہ کو ہم قتل کریں گے. نتیجہ یہ ہوا اب ایک درہ ہے. آئیے سگن چاہیے، سگن چاہیے. اے چھوٹے ابو آئیے. اللہ اب ایک درہ تھا، درے پہ کچھ سپاہیوں کو کھڑا کر دیا سرکار دو عالم نے. اب بہت ایک اچھا بیان ہے، جب آپ لوگ بیٹھ سنیں گے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. جنگ شروع ہوئی. کفار مکہ، پھر مسلمانوں کا کیا بتایا میں نے، 700 سے اوپر تعداد نہیں ہے مسلمانوں کی. اور کفار مکہ کتنے آئے ہیں؟ 2000 گھوڑ سوار ہیں، 2000. اب جو حملہ ہوا، اس حملے میں کفار مکہ کے پاؤں اکھڑ گئے، بھگدڑ مچ گئی. جب وہ بھاگے تو ظاہر سی بات ہے جب آدمی بھاگتا ہے تو سامان کی پرواہ کرتا ہے، جان کی پرواہ کرتا ہے. جب بھگدڑ مچی تو وہ تو آگے بھاگ رہے تھے. اب نئے نئے مسلمان، بہرحال ہم بھی ہوتے شاید پتہ نہیں کیسے ایمان دائیں بائیں ہو جاتا. بس نیا نیا مسلمان پورے قانون قاعدے کو نہیں جانتا، سمجھا نہیں آپ نے. جب کفار بھاگے تو کافی تعداد مسلمان بھی مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے. اور یہ بھاگا ہوا لشکر درے سے پلٹ آیا اور درے پہ کوئی نہیں تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ میدان میں کون کون ہے؟ حضرت حمزہ، حضرت علی اور ایک صحابی اور اس کے دونوں بیٹے. اب یہ 5 لوگ ہیں میدان میں. سرکار دو عالم کافی فاصلے پر کھڑے ہوئے، تسبیح ہاتھ میں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تمہاری فلاح ہو جائے گی. آپ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مرتبہ ایک ادھر سے جب درے سب کفار گھس اندر آ گئے، جنگ ہونے لگی. جنگ ہوتے ہوتے ابو دمامہ کی تلوار ٹوٹی، بھاگ کے رسول اللہ کے پاس گئے. یا رسول اللہ ہماری تلوار ٹوٹ گئی. اب سارے مسلمان تو مال غنیمت میں ہیں، کل 5 لوگ یہاں میدان میں ہیں اور کفار کی پوری تعداد درے سے واپس آ گئی ہے اور جنگ ہو رہی ہے. اور یہ لوگ 5 لوگ روکے ہوئے ہیں کہ سرکار دو عالم تک پہنچ نہ پائیں. یہ لوگ سرکار کو قتل کرنے کی فراق میں ہیں اور اس لیے گھیرا بندی کیے ہوئے ہیں. اور اب وہ تلوار سرکار کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہماری تلوار ٹوٹ گئی. کہا گھبرانے کی کیا بات ہے، بتاؤ تم گھبراؤ نہیں. ایک کھجور کا ڈنڈا اٹھایا اور ہوا میں بلند کیا سرکار دو عالم نے اور پکڑا دیا ان کو. اب جو وہ گئے، وہ کھجور کی جو ہے شاخ کھجور جو ہے وہ تلوار کام کرنے لگی اور سروں کو اڑانے لگی. یہ دست محمد کا کمال تھا، معجزہ تھا. یہ صلوات پڑھیں آپ لوگ. سرکار نے دے دیا. تھوڑی دیر میں مولا کائنات کی تلوار ٹوٹی. حضرت علی علیہ السلام بھاگتے ہوئے پہنچے رسول اللہ کے پاس. یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، ہم کیا کریں؟ عجیب سوال ہے. ابھی وہ صحابی آیا تھا تو سرکار نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ کھجور کا ڈنڈا لو. اب مولا علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. تو رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیا کروں؟ کیا یا رسول اللہ جیسے ان کو دے دیا ہے آپ نے تلوار، شاخ کھجور، شاخ خرما ہم کو دیا ہے، ویسے ہم کو دے دیجئے. شاخ خرما سے ہم جنگ کر لیں گے
بس نہ سننا تھا۔ سرکار نے فرمایا وہ میرا سپاہی تھا، میں نے اس کے اسلحے کا انتظام کیا ہے، تم اللہ کے سپاہی ہو، اللہ تمہارا انتظام کرے گا۔ صلوات پڑھیں۔ سرکار کی زبان سے بس اتنا نکلنا تھا کہ فضا میں جبرائیل امین کی آواز بلند ہوئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ صلوات پڑھیں۔ آ کے رسول اللہ کے حوالے کیا، یا رسول اللہ، علی کے حوالے کر دیا ذوالفقار کو، ذوالفقار مولا کائنات کے حوالے ہو گئی۔ ایک واقعہ ہو اسی جنگ احد کا۔ اچھا، اب اس کے بعد اصلی مقصد جو ہمارا میں تقریر کا ہے وہ یہ، ہندا جگر خارا۔ پہلے جنگوں میں عورتیں جایا کرتی تھیں، وہ عورتیں جو بہت خوبصورت ہوتی تھیں اور گانا وانا جانتی تھیں، وہ آگے حوصلہ بڑھانے کے لیے سپاہیوں کے وہ آگے رہتی تھیں اور گانے گاتی تھیں اور گانے گا کے حوصلہ بڑھاتی تھیں۔ ہندا وغیرہ سب اسی میں تھیں اور آگے تھیں۔ اتنے میں جب ہوا یہ کہ غلام لگا ہوا تھا، وہ کہیں چھپا ہوا تھا، اس نے نیزہ مارا، اور نیزہ مارا تو نیزہ جو ہے پسلی کو توڑتا ہوا جناب حمزہ کے باہر نکل جاتا ہے۔ اتنا زوردار حملہ کیا تھا، اور جناب حمزہ زمین پہ گر جاتے ہیں۔ جناب حمزہ زمین پہ گر گئے اور ختم ہو گئے۔ جب ختم ہو گئے تو ہندا دوڑی ہوئی آئی، وہی ہندا جو حوصلہ بڑھانے آئی تھی سب کا، یزید کی دادی آئی، اور آنے کے بعد حضرت قسم کھایا تھا اس نے، حضرت حمزہ کا ناک کاٹا، کان کاٹا۔ یہ پورے عالم اسلام کتاب میں ہے، کوئی ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ یہ ہندا جگر خارا کہتے ہیں اس کو، اس کا نام ہے جگر خارا ہے۔ اور اسے پیٹ پھاڑ کر کے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا اور کلے قسم کھایا تھا اور چبایا اپنے منہ میں رکھ کر کے، اسی لیے اس کا نام ہندا جگر خارا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس کا پوتا یزید کیسا ہوگا، کتنا بڑا ظالم ہوگا، جس کی دادی جناب حمزہ کا کلیجہ چبائی ہو، ناک کان کاٹ کے ہار بنایا ہو، اس کا پوتا کیسا ہوگا۔ آج کی تاریخ جو ہے وہ ایسے شہید کی ہے ایسے شہید کی ہے جس کی لاش 2 بار پامال ہوئی ہے۔ بس امام حسن کی شہادت جب ہوئی ہے تو جناب قاسم کل 3 سال کے تھے، 3 سال کے تھے۔ جب وقت رحلت قریب آیا تو آپ نے بلایا، کہا قاسم میرے قریب آؤ۔ ایک خط تھا، تعویذ بنا کر کے بازو پہ باندھ دیا، کہا بیٹا دیکھو جب سخت سے سخت وقت آ جائے تب کھولنا اس کو، ایسے کبھی نہ کھولنا، کھول کے دیکھ لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک امام حسن کی شہادت کے بعد 10 سال کے بعد کربلا کا واقعہ ہوا ہے۔ سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی ہے، سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا ہے، 10-11 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، وہ تعویذ بندھی ہوئی ہے۔ کربلا کا واقعہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جناب قاسم چچا کے پاس آئے، آنے کے بعد کہنے لگے اے چچا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے، میں اپنی ماں اور باپ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں، اے میرے چچا ہم کو جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ جناب امام حسین بار بار واپس کر رہے ہیں، اے قاسم
ہم تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اے میرے لال، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، یہ کیسے برداشت ہوگا کہ تم شہید کر دیے جاؤ؟ لیکن جناب قاسم بار بار آ رہے اے چچا، کیا ہمارا نام شہداء کے فہرست میں نہیں ہے؟ امام حسین نے کہا اے قاسم، تمہارا ہی نام نہیں ہے، اے قاسم علی اصغر کا بھی نام ہے۔ بس جیسے ہی علی اصغر کا نام سنا، قاسم نے کہا اے چچا، کیا فوج عسکریہ ہمارے خیموں میں آ جائے گی؟ بنی ہاشم کا خون رگوں میں دوڑا۔ کہا نہیں بیٹا، ہم لے کے جائیں گے، مقتل میں لے کے جائیں گے، علی اصغر کو وہاں ظالموں کے تیر سے شہادت ملے گی۔ ایک مرتبہ جناب قاسم ہیں کہ وہ آنے کے بعد ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، اے میری ماں۔ اور چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بھائی اتنا سننا تھا، فروہ نے کہا اے قاسم، اے میرے لال، ارے کیا تم بھول گئے ہو جب تمہارے باپ کا آخری وقت آیا تھا تو تمہارے باپ نے تمہارے ہاتھ میں ایک تعویذ باندھی تھی، دیکھو تمہارے بابا نے کیا لکھا ہے۔ بس جناب قاسم نے تعویذ کھولی، تعویذ کھولنے کے بعد ایک مرتبہ جو پڑھا تو خوشی کے ساتھ چچا کی خدمت پہ پہنچے اور دے دیا۔ جیسے ہی بھائی کا خط ملا بھائی کا خط ملا، ایک مرتبہ حسین چومنے لگے، گریہ کرنے لگے اور اس کے بعد قاسم کو گلے لگا کر بہت دیر تک روئے اور رونے کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا کہا اے قاسم جاؤ، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اے قاسم جاؤ مقتل میں۔ جناب عباس نے جناب قاسم کو گھوڑے پہ بیٹھایا۔ لوگ بتاتے ہیں تاریخ میں 13 سال عمر ہے، 13 سال کی عمر میں ایک مجاہد گھوڑے پہ جب بیٹھے گا اس کا پاؤں رکاب میں پڑنا چاہیے۔ جناب قاسم کا پاؤں رکاب میں نہیں پڑ رہا تھا، اتنے چھوٹے تھے۔ بس جناب امام حسین نے ایک مرتبہ قاسم کو روانہ کیا۔ جناب قاسم پہنچے ہیں ارزق، جو شام کا بہت بڑا پہلوان ہے، وہ اپنے 7 بیٹوں کو لے کے آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بچہ کیا لڑے گا؟ بھائی یہ کہہ کے ایک بیٹے کو بھیجا۔ جناب قاسم نے ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا، مار دیا اس کو۔ دوسرا آیا، تیسرا آیا، 7 بیٹے مارے گئے۔ جب 7 بیٹے اس کے مارے گئے، وہ غصے میں نکلا اور نکل کے خود سامنے آ گیا جناب قاسم سے لڑنے کے لیے۔ بس جیسے ہی جناب قاسم سے لڑنا چاہا، آگے آیا، کہا ارزق تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ کسی بچے سے لڑنے آیا ہے، بچے سے لڑ رہا ہے تو؟ میں بچہ ہوں، تو کو دکھائی نہیں پڑتا؟ بھائی مرتبہ ارزق بس تھما ہی تھا، جناب قاسم نے وار کیا اس کے اوپر۔ وار کرتے ہی ارزق بھی ختم ہو گیا۔ اب جب فوج شام نے دیکھا ایک بچہ ہے جو اتنے بڑے بڑے پہلوانوں کو زیر کر دیا ہے، ایک ایک جاتے رہیں گے۔ ارے ہمارے صاحب نے آواز دی، ارے بنی ہاشم کے بچے ہیں، تمہارے جوانوں سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، تم ان کو گھیر لو۔ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، ایک بچے کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، حملے ہونے لگے اور جناب قاسم لڑتے رہے۔ آخر میں گھوڑے کی گردن میں اپنے ہاتھ ڈالے، آواز دی چچا علیکم منی السلام، میرا سلام قبول کریے۔ بھائی ادھر جناب قاسم، جناب عباس، جناب امام حسین فوراً مقتل کی طرف دوڑے ہیں، ننگی تلواریں لیے ہوئے۔ فوج شام بھاگی، حسین کو آتے ہوئے دیکھا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے۔
قاسم کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ایک مرتبہ حسین پہنچے، قاسم دکھائی نہیں پڑے، اور ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے، اے قاسم تم کہاں ہو؟ اے میرے لال میں تمہیں آواز دے رہا ہوں۔ بچہ طرف سناٹا تھا، کہیں سے آواز نہیں۔ کہا حسین تمہیں آواز دے رہا، تمہارا چچا آواز دے رہا ہے، کوئی آواز نہیں۔ ایک مرتبہ جناب امام حسین نے کہا اے قاسم تمہارا امام آواز دے رہا ہے، مقتل سے یہ ٹکڑے لاش کے بلند ہو گئے، آواز آنے لگی اے چچا موت نے مجبور کر دیا ہے۔ بھائی امام حسین نے ایبا میں سارے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد لائے خیمے میں فروا کے سامنے رکھ دیا اور کہا اے بھابھی یہ آپ کے فرزند کا لاشا آیا ہوا ہے۔ کہا ہے اے حسین لاشا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی گٹھری کو کھولیے۔ جب گٹھری کھولی گئی لاش کے ٹکڑے نکلے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔